نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج کی نشست میں قبرستان جانے کے آداب اور قبرستان جانے کی دعا کا تذکرہ کریں گے۔ جس طرح سے مسلمان جب تک دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ قابل احترام ہے، ایسے ہی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی وہ قابل احترام رہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ تو قبرستان جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر تو قبرستان جانے سے لوگوں کو منع کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو۔ اور قبرستان جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سب سے پہلے ان کو سلام کرو، اور وہ سلام یہ ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تو سب سے پہلے ان کو یہ ان الفاظ میں جا کر سلام کرنا ہے، اور اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ اے گھر والو، اہل الدیار گھر کو کہتے ہیں، اے گھر والو یعنی ایمان والے اور مسلمان جو یہاں پہ سو رہے ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں انا انشاء اللہ للاحقون، کہ ہم عنقریب آپ سے ملنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اہم ترین دعا ہے کہ ہم اللہ سے اس عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ اور عافیت ایک بہت بڑی دعا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے اور تنگی سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جا کر ان کو یہ اس طرح سے سلام کیا جائے، اور سلام کرنے کے بعد جب قبرستان میں قبر پہ اوپر پہنچیں تو وہاں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جتنا قرآن کا حصہ یاد ہے اتنا پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں جو سورۃ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ اس سورہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی سورہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس کو ایک مرتبہ پڑھا تو اس کو ایسے اجر ملتا ہے جیسے اس نے قرآن کے تہائی حصے کی تلاوت کی، اور اگر اس نے 3 مرتبہ اس سورہ کو پڑھ لیا تو مطلب پورے قرآن کی اس نے تلاوت کر لی۔ اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیت کر لی جائے کہ اے اللہ میں نے یہ جو پڑھا ہے یہ جتنے ایمان والے یہاں پر موجود ہیں سب کو اس کا اجر پہنچا دے۔ یا کسی خاص بندے کے لیے جب پڑھا جاتا ہے تو جب یہ بندہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ کی ذات بندے کی نیت کو جانتے ہیں، تو اس نیت کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا۔ تو دوسرا جو کام کرنے کا وہ یہ ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے دعا کرنا، کہ یعنی حدیث میں اس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی بھی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، اور اللہ کے نبی نے قبرستان میں جا کر دعا کرنے یعنی قبرستان جانے کی ایمان والوں کو ترغیب بھی دی ہے، اور اللہ کے نبی نے خود بھی فکر کی۔ جیسے دنیا کے اندر ایمان والوں کی، لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی کہ یہ لوگ ایمان پہ آ جائیں اور نیک اعمال پر آ جائیں، اللہ کے نبی نے لوگوں کو اکٹھا کر کے تبلیغ کی، انفرادی طور پر جا کر ایک ایک بندے کو دین کی بات سمجھائی۔ ایسے ہی جو دنیا سے چلے گئے اللہ کے نبی نے ان کی بھی بڑی فکر کی، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات اللہ کے نبی کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور جنت البقیع والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا آپ کو یہ گمان ہوا کہ میں کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس چلا گیا ہوں؟ کیا اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے ہمیں ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے مجھے حکم دیا کہ میں جا کر جنت البقیع والوں کے لیے دعا کروں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، جو ان کے ورثاء ہیں ان کے بھی ذمے ہیں، ہر ایمان والے کے۔ جو ایمان والا جہاں کہیں جاتا ہے کسی قبرستان میں تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھ کر اور نیک اعمال کر کے تمام قبرستان والوں کی مغفرت کی دعا کرے، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگی ہے، تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔
اور اگر کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ لوگوں کو شائبہ ہو کہ شاید یہ قبر سے مانگ رہا ہے، تو وہاں پر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ قبرستان کے اندر جانے کے کچھ آداب ہیں۔ اور باقی رہی بات کہ جو وہاں جا کر سلام کیا جاتا ہے، کیا وہ قبرستان والے اس کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو بھئی جب سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہاں جا کر یہ سلام کرو، تو جن کو اللہ چاہتا ہے سناتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور ویسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک ایمان والے کو قبر میں دفن کر کے لوگ ہٹتے ہیں، یہ تو حدیث مبارکہ جو ہے بخاری شریف اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ جب مردے کو دفن کرنے کے بعد لوگ ہٹتے ہیں تو وہ مردہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہ لوگوں کے قدموں کے چلنے کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، اور اس کو اب پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب یہ بھی گئے، اور جو میرا مال تھا وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا، اب میرے پاس صرف اور صرف میرے اعمال ہیں۔ تو جب اتنی بات ثابت ہے تو اور بعض حدیث مبارکہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی جا کر وہاں پر قبر میں ان کو سلام کرتا ہے تو وہ لوگ ضرور اس کا سلام کو سنتے ہیں۔ اور باقی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی میرا یعنی امتی جہاں کہیں میرے اوپر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو فرشتے لا کر میری خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کر پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں خود اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو بہرحال قبرستان ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان کے قبر کے اوپر تشریف لے گئے عرصہ دراز کے بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی کو دیکھ کر ہم نے بھی رونا شروع کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے، تم قبرستان جایا کرو۔ تو شب برات میں بھی لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ تو قبرستان جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو کہ بھئی ہم نے مرنا ہے اور یہاں مٹی میں آ کر سونا ہے، تو اس سے پہلے ہم نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور اگر ہم جتھے بنا کر اور وہاں پہ لائٹنگ کر کے ایسی صورت میں جائیں گے تو وہ جو عبرت حاصل کرنا اور وہ جو درس ہے وہ یعنی اور جو مقصد ہے قبرستان جانے کا وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔